السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، الصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق بالتصديق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، میں کچھ عرض کروں، آپ کو سماعت کرے اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، ہر قلب پریشان کے سرور و سکون، ہمارے تمہارے سب کے آقا دانائی غیوب منزہ عن العیوب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ و ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں سچی محبت، ذوق، شوق، الفت اور چاہت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آل نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آواز صحیح ہے نا؟ زیادہ تیز تو نہیں ہے؟ اگر کم کروانا ہو تو اور کر دیتے ہیں. صحیح ہے آواز؟ ہاں تو آپ گفتگو سماعت کریں. آئیے عادت کے مطابق اپنی گفتگو کا آغاز حضور سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے متبرک اور پاکیزہ شعر سے کر رہا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر بارگاہ غوث میں آپ اپنی محبتیں یوں نچھاور کرتے ہیں کہ جن دو مصروں کو تضمین سے مزین کر کے یوں پڑھا جاتا ہے کہ مرحبا رنگ ہے کیا سب سے نرالا تیرا، مرحبا رنگ ہے کیا سب سے نرالا تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالہ تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالہ تیرا، اولیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں اجالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث و بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے،
دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضور غوث پاک سے بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت اور عداوتیں رکھتے ہیں، تو وہ جب اس طریقے کی شان غوث پاک سنتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث وہ بالا تیرا، جب وہ اس طریقے کی ثنا سنتے ہیں تو ان لوگوں کے دل زخمی ہوتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان کے دل اگر اس طریقے سے زخمی ہو جائے، اور آدھا کہتے ہیں دشمن کو، کہ اگر دشمنوں کے دل شان غوث اعظم سن کر اگر زخمی ہو جاتے ہیں تو اس زخمی دل پر پھر نمک چھڑکا جائے کہ نمک چھڑکنے سے وہ زخم اور تازہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اب یہیں پر بس مت کرنا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اللہ اکبر، یہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی محبتوں کے نذرانے نچھاور کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ جہاں ہمیں اللہ رب العزت نے جمعہ جیسی مبارک نسبت عطا فرمائی اور اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی، وہیں پر آج ایک ایسا مبارک دن ہے کہ جس دن کو آج ہم اور آپ 11ویں کا دن کہتے ہیں۔ یہ حضور بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم کا دن، یہ 11ویں کا دن ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اگر ایسی نعمتیں رب کائنات عطا کرتا ہے کہ ہمیں 12ویں والے حضور بھی عطا فرمائے، ہمیں 11ویں والے غوث بھی عطا فرمائے، ہمیں 6 والے خواجہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ نسبتیں ہم سنیوں کو ملی ہے اور الحمدللہ ہم ان نسبتوں کا مان رکھتے ہیں، ہم ان نسبتوں کو مانتے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے یہ ہمارے دل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نسبتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور وہیں پر آج جو مبارک دن ہے، ایسا مبارک دن کہ جو آج بڑی 11ویں کے نام سے پورے عالم اسلام میں، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر حضور غوث اعظم کے دربار میں وہاں پر حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو لوگ اس دربار میں حضور غوث اعظم کے دیار میں گئے ہوں گے وہ لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ حضور غوث اعظم کا روزہ اور آپ کا وہ مبارک آپ کا روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے اور وہاں پر آپ ایسی روحانیت کو محسوس کریں گے کہ جب آپ احاطہ غوث میں داخل ہو جائیں اور آپ جیسے ہی وہاں مزار پر انوار کے احاطے کے اندر جاتے ہیں، اللہ اکبر، بندے پر ایک ایسی کیفیت کا ظہور ہوتا ہے کہ بندہ وہاں پر ان کی برکتوں کو محسوس کرتا ہے، ان کے وجود مسعود کی وہ پاکیزہ رفعتوں کو محسوس کرتا ہے اور وہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ جس طریقے سے حضور سیدنا غوث اعظم اپنی ظاہری حیات میں اپنے فیض کا باڑا تقسیم فرما رہے تھے، الحمدللہ آج بھی اگر کوئی مانگنے والا ان کے در نور پر جا کر اگر اپنی جھولیوں کو پھیلاتا ہے تو وہی جلال وہی جمال جو حضور غوث اعظم کے ظاہری حیات میں موجود تھا وہ ان کے جانے کے بعد اور حیات ظاہری سے رخصت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی در نور پر جا کر مانگتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ غوث و بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔
وہ دیار غوث کی برکتیں ایسی ہے کہ آج بھی بندہ اگر اس دیار پر حاضر ہو جائے تو وہ اس کی روحانیت کو محسوس کرتا ہے. اور کیوں نہ کرے, کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ ان کے مرتبے یہ مرنے کے بعد اور زیادہ ہو جاتے ہیں, مرتبے بلند ہوا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائی, اور ہم نے یہ حضور غوث اعظم کی شان کے اظہار میں الحمدللہ 11 روزہ پروگرام بھی کیا, نظر و نیاز بھی پیش کی, لیکن اس میں کچھ اہم باتوں کا اعلان ہے جو میں آپ کے سامنے آگے جا کر چند تعلیمات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم نے حضور غوث اعظم کے نام سے آج ماشاءاللہ ان کی 11ویں کا دن ہے, حضور غوث پاک کی نسبتوں سے وہاں لنگر غوثیہ کا انتظام بھی ہو رہا ہے. ہم نے 11 دنوں تک لنگر غوثیہ خوب کھایا اور کھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا مقدر ہے. ہم اگر حضور غوث پاک کی نظر و نیاز کرتے ہیں یہ ہمارا مقدر ہے. اب جن کے نصیب میں کوے ہی لکھے ہو تو وہ پھر اپنے نصیبے کا علاج کروائے, لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کی محبت کو رکھا ہے. لیکن اے عاشقو, اے اپنے آپ کو قادری کہلانے والوں, یاد رکھنا کہ اگر تم نے اگر اس نام کا اعلان کیا ہے, اگر تم نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ ہم تو غلام قادری ہے, ہم تو قادری ہے, ہم تو حضور غوث پاک کے غلام ہیں, یاد رکھے دعویٰ کبھی بھی یہ الفاظ کی شکل اختیار کر مکمل نہیں ہوتا. یہ دعویٰ اس وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ ہم اس پر مستحکم ہو جائے, ہم اس پر قائم ہو جائے. اگر ہم نے قادری ہونے کا دعویٰ کیا ہے الحمدللہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قادری ہیں, تو یاد رکھے کہ سچا قادری کون ہوتا ہے. سچا قادری وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے معاملے میں اتنا مستحکم ہو اور شریعت کا پاس اور لحاظ اس کے دل میں اتنا ہو کہ جتنا حضور غوث پاک نے اپنے ظاہری حیات میں کر کے بتایا. آج ہم نے حضور غوث اعظم کے نام پر محفلوں کا انعقاد بھی کیا, ہم نے نظر و نیاز بھی کی, لیکن یاد رکھے کہ اگر تم میں اگر یہ سیرتوں کو سننے کے باوجود بھی اگر حضور غوث پاک کی نظر و نیاز کھانے کے بعد بھی اگر تمہارے دلوں میں اگر تعلیمات غوث اگر گھر نہیں کرتی ہے اور تم اگر تعلیمات غوث پر عمل نہیں کرتے تو یاد رکھے نہ تو تمہاری یہ محفلیں کام آئیں گی, نہ تو تمہاری نظر و نیاز کام آئیں گی, یہ تمام اس وقت کام آئیں گی. یہ سیرتوں کو سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم واقعات کیا فقط اس لیے سناتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ سن کر چلے جائیں؟ ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ واقعات کو سن کر واہ واہ کر کے چلے جائیں. یاد رکھیں یہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کی سیرتیں, وہ بزرگوں کا تہذیب و تمدن یہ ہمارے اندر پیدا ہو, اور اگر وہیں پر اگر حضور غوث اعظم کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں تو حضور غوث پاک نے اپنی پوری زندگی میں اپنی پوری حیات میں حضور غوث اعظم نے ہمیں ایسی تعلیمات کا درس دیا ہے کہ آپ اگر ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کے زمانے میں رافضیت کا فتنہ تھا, یعنی وہ فتنہ بڑے عروج پر تھا, اور آج بھی یہ فتنہ پایا جاتا ہے. حضور غوث پاک نے اپنی پوری زندگی اپنی پوری حیات آپ نے ان لوگوں کا رد فرمایا اور بدعقیدہ سے دور رہنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. حضور غوث پاک تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اے لوگوں, سچا قادری وہ ہوتا ہے کہ جو تعلیمات غوث پر عمل کرتا ہے, بدعقیدہ سے دور رہتا ہے, رافضیوں سے دور رہتا ہے, ان کو بھلا اور برا جانتا ہے. سچا قادری وہ ہوتا ہے. لیکن اے عزیزو, ذرا آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم نے قادری ہونے کا دعویٰ تو کیا ہے, لیکن اگر وہی نیازوں میں اگر وہی محفلوں میں اگر ہم نے اگر وہ رافضی کو بلا کر اگر کھانا کھلایا ہے, وہابی اور دیوبندی کو بلا کر اگر ہم نے اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے, تو ذرا آپ خود سوچیں کہ حضور غوث پاک جس کا پوری زندگی رد کرتے رہے اور آپ نے اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھا دیا. مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے باپ کو دوسرا شخص اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. آپ کے باپ کو اگر کوئی گالی
دے دے تو اللہ اکبر آپ کے باپ کو گالی دینے والے کو اگر آپ کا قریبی دوست، آپ کا قریبی دوست اگر اس کو اپنے گھر پر بلا کر دعوتیں کروائے، اپنے گھر پہ بلا کر کھانا کھلائے، تو کیا آپ کو اس بات کا اچھا لگے گا؟ آپ تو سوچیں گے نا کہ بھائی دوست میرا ہے، محبت مجھ سے کرتا ہے، اور میرے والد کو، میرے باپ کو گالی دینے والے کو یہ بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا رہا ہے، اس کی دعوت کر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا رشتہ ہے کہ اگر ہمارے رشتوں میں اگر ذرا سی چوک ہو جائے تو ہم اس کو گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ شہزادہ رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ آپ کسی اور کے نائب نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو حضور حیدر کرار کے نائب ہے، حضور مولا کائنات کے نائب ہے، شہزادہ رسول ہے۔ تو آپ خود یہاں فیصلہ کریں کہ جو شہزادہ رسول کو حضور غوث پاک کی رفعتوں کو نہیں مانتا، ان کی عظمتوں کو نہیں مانتا، اور آپ ایسے لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلا کر آپ کھانا کھلائیں، یہ ہماری غیرت قادریت کہاں بڑھ گئی کہ جہاں حضور غوث اعظم نے پوری زندگی ان سے دور رہنے کا حکم دیا، لیکن آج وہ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، سچا قادری وہ ہوتا ہے جو تعلیمات غوث پر عمل کرتا ہے، اور تعلیمات غوث ہے کیا، حضور غوث اعظم کا مرتبہ ہے کیا، ذرا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا رتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے ایک مرید اور خلیفہ ہے، آپ کے ایک مرید اور خلیفہ ہے کہ جن کا نام علی حجر ابن حیعتی بیان کیا جاتا ہے، یہ آپ کے مرید بھی ہے اور آپ کے خلیفہ بھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا ایک مرتبہ دریا رحمت جوش میں تھا، تو آپ نے یہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر جب آپ کا دریا رحمت جوش میں آیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اور یہ روایت بیان کرنے والے حضرت علی حجر بن حیعتی، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے تعلق سے صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا نام، جو آپ کا نام ہے، یہ نام اتنا برکتوں والا ہے کہ اگر بندہ مومن اگر رات میں سو رہا ہو اور یہ نام کو 7 مرتبہ اس نام کا ورد کر کے، علی حجر بن حیعتی اگر اس نام کا ورد کر کے وہ اپنے آپ میں اگر دائرہ بنا لے تو وہ پوری رات جانوروں، کیڑوں اور تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اتنا برکتوں، یہ حضور غوث اعظم کے خلیفہ کا مرتبہ ہے، یہ حضور غوث اعظم کے مریدوں کا مرتبہ ہے کہ آپ جس پر ایک نگاہ رحمت ڈال دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرتبے بلند کرتا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم یہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں حضور غوث اعظم کے منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور غوث اعظم کے منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اور میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی حضور غوث پاک کی محفل میں جاتا تو وہاں پر جا کر میں حضور غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھا کرتا۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ بیان کر رہے ہیں جو ان کے مرید ہیں کہ ان کی محفلوں میں آگے آگے بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بھی محفلیں کی ہیں لیکن ہماری محفلوں کا آپ حال دیکھیں، اگر برا لگے تو چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کرنا، لیکن جو صداقت ہے، جو حق ہے، وہ بیان کر رہا ہو کہ ایک وہ تھے جو حضور غوث پاک کی محفلوں میں آگے آگے بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے یہاں اگر محفلیں ہو رہی ہے تو ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ کچھ خوش عقیدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں سچی قادریت یہ جگ رہی ہوتی ہے اور چمک رہی ہوتی ہے، وہ تو محفل میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو محض دعویٰ کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں محض دعویٰ ہوتا ہے، وہ نہ جانے اس گلی میں، نہ جانے اس گلی میں، نہ جانے آگے چوراہے پر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہمارا حال نہیں ہے؟ کیا یہ آپ نے ان 11 دنوں میں آپ نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ارے وہ وہابی اور بدعقیدہ وہ تو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو، یہ تو قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ تو غوث
کی محفل چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ حضور غوث اعظم کی محفل وہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث, وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث. یعنی حضور غوث اعظم کی محفل تو وہ ہے کہ ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے, خود حضور آئے. تو جس محفل میں حضور آ رہے ہو ہم تو اس محفل سے دور بھاگ رہے ہیں, ہم تو گلی کوچا اور اپنی ٹیم بنا کر موبائل کے اندر گیم کھیلنے میں مصروف ہیں. اور اللہ اکبر اس کے بعد جب نیاز کا اعلان کیا جائے تو اللہ اکبر محفل سے زیادہ نیاز میں لوگ نظر آتے ہیں. میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, لیکن اے لوگوں خود فیصلہ کریں کہ ہماری غیرت قادریت کیا اب اس طریقے سے نیچے آ گئی کہ ہمارے دلوں میں جو دعویٰ ہے وہ فقط دعویٰ بن کر رہ گیا. یاد رکھیں اگر دعویٰ ہے, اگر محبت ہے تو پھر محبتوں کا حق ادا کر کے بتاؤ, فقط دعویٰ نہ رکھو. یہ محفل میں حضور غوث پاک کی آگے رہا کرتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم یہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے تو میں آپ کے قدموں میں تھا. میں نے سوچا کہ حضور غوث پاک نے اعلان کیا ہے, اب پتہ نہیں میں ولی ہوں یا نہیں ہوں. حضرت علی حجر بن حیاتی بیان کرتے ہیں پتہ نہیں کہ میں ولی ہوں یا نہیں ہوں, لیکن میں آپ کے منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک نہایت ہی عمدہ کام یہ کیا کہ میں نے اپنے سر کو لے کر یہ منبر کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور حضور غوث پاک کے قدم کو لے کر میں نے اپنی گردن پر رکھا. اللہ اکبر. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حال یہ تھا کہ میں بیٹھا تو آپ کی مسجد میں تھا, میں بیٹھا تو اس منبر کے قریب تھا, لیکن قدم غوث جب میں نے اپنے سر پر لیا اب زمین پر بیٹھ کر میں عرش معلیٰ کا نظارہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے امام اسی کو فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ اکبر. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا. تو اگر یاد رکھو اگر سچا قادری بننا ہے تو سچا قادری وہ ہوتا ہے جو اپنے نفسیات پر عمل نہیں کرتا, وہ اس پر عمل نہیں کرتا جو اس کا نفس اس کو کہتا ہے, نفس اس کو ابھارتا ہے, بلکہ وہ وہی کام کرتا ہے کہ جو ایک سچا قادری کرتا ہے. وہ جو سچا قادری ہوتا ہے وہ کبھی وہابیوں سے میل جول نہیں کرتا, وہ کبھی رافضیوں سے رشتہ نہیں رکھتا. اللہ اکبر. اور آج کہا جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہم ان سے رشتہ نہ رکھیں, اگر ہم ان سے بات چیت نہ کریں تو ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے. آج ان کی طاقتیں ہیں, آج وہ بڑے ہیں. یاد رکھیں کہ سچا قادری وہ ہوتا ہے جو ان سے ڈرتا نہیں بلکہ بباغے دہل یہ اعلان کرتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کھتا تیرا. ایک سچا قادری وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو خاطر میں نہ لائے بلکہ تعلیمات غوث کو عمل کر کے بتائے اور تعلیمات غوث کو اپنے سینوں میں بسا کر بتائے. تو اے سنیو, اے قادریو, فقط دعویٰ نہ رکھیں بلکہ دعوے پر کھڑے اتر کر بتائیں. اور الحمدللہ یہ غیرت قادریت اور نسبت قادریت ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج آخری بات بیان کر رہا ہوں, آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسبتیں اور اس کا جوڑ, اس کا تعلق یہ سیدھا سرور کائنات سے ہو جائے. ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کا تعلق یہ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے. تو آج جب ہم مرید بنتے ہیں, آج جب ہم الحمدللہ یہاں پر یہ غلام غوث اور غلام گوہر پیا بیٹھے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں تو اپنی قسمت پر ناز ہے کہ ہم اگر مرید بھی ہیں تو اولاد غوث اعظم کے مرید ہیں, ہم اگر مرید بھی ہیں تو اولاد غوث اعظم کے مرید ہیں. اور جو یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کا رشتہ اور اس کا تعلق یہ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سچے پیر سے مرید ہو جائے. کیا ہو جائے؟ سچے پیر سے مرید ہو جائے. اور مرید ہونے کے بعد جو پیر اسے کہہ رہے ہو اس پر عمل کرے, جو پیر جس بات کا حکم دے رہے ہو وہ اس پر عمل کرے,
اس کے بعد اس کی نسبتیں جڑ جایا کرتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پیر ہوتے ہیں یہ پیر ظاہراً تو ہمیں اپنی حیات میں نظر آتے ہیں لیکن ان کا رشتہ روحانیت یہ ہوتا ہے کہ آج اگر ہم نے اور آپ نے اگر حضور مثال کے طور پر سمجھاؤ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر ہم حضور سیدی دادا باپو کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ ہم سے کیا کہلواتے ہیں کہ بولو تمام گناہوں سے دور رہوں گا, بد عقیدہ سے دور رہوں گا, گانے بجانے سے دور رہوں گا. یاد رکھیں وہ عہد و پیمان لیتے ہیں اور اگر اس عہد کو تم نے توڑ دیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. لیکن حضور آل مصطفیٰ حضور دادا باپو یہ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. اور یاد رکھیں وہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ حضور دادا باپو یہ اپنی نسبتیں بیان کرتے ہوئے آپ تو اپنی محبت میں بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ نسبتیں حضور ظہیر ملت سے پائی, انہوں نے وہی نسبتیں حضور گوہر پیا سے پائی, انہوں نے وہ نسبتیں حضور شاہ رزق اللہ سے پائی, انہوں نے وہ نسبتیں حضور غوث اعظم سے پائی, حضور غوث اعظم نے وہ نسبتیں حیدر کرار مولا کائنات سے پائی اور انہوں نے نسبتیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پائی. تو یہ نسبتیں ہماری دائرے کی جڑ جایا کرتی ہے اور جو سچا قادری ہو جاتا ہے, جو حضور ظہیر ملت کا سچا غلام ہو جاتا ہے اور حضور دادا باپو سے سچی محبت کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ کمزور نہیں ہوتا, وہ پھر کسی دنیا دار کی باتوں میں نہیں آتا بلکہ بزبان تاج الشریعہ وہ یہی اعلان کرتا ہے کہ بلحوث سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو سچا قادری وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا دار کی فکر نہ کرے بلکہ غیرت قادریت کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیرت قادریت ہماری سلامت رکھے اور حضور غوث پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور غوث اعظم کی بتائی ہوئی سیرت پر ہم سب کو گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.